حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق و ترغیب ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں، اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی، یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں، اسے تبکیر کہتے ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے، عن مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ، غسل جنابت، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا، وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ غسل، اچھی طرح غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکأنما قرب بدنۃ، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب بقرۃ، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکأنما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڈھا کر دیا۔ ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں، فکأنما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو پانچویں ساعت میں گیا، فکأنما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فإذا خرج الامام، تو جب امام نکل آئے، حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ چوتھی ساتھ میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا وہ الذکر ہے، اس خطبے کی طرف وہ ہمت متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھلکا لدنو کی شمس، تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔
یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوہ میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا، لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے، اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ ارائی تھے، اس علاقے کے ارائیوں کو وہ پچاجے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے چلے آ رہے چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے، تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ بس صبح ہی سے بھر جاتی تھی، کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا آواز کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے ہی اس وقت ہے جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہو، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے، یا فرقے واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں، تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس میں وہ پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی یا روانہ ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً، علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہے، غسل الجمعہ کے واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد، عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے، پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ، آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جب کہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، پسینے آئیں گے اسے، کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے، تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا، یا کوئی کاریگر ہے مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے، گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا، تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کی صرف استعمال کیا کرو، وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھ لو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ۔ وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت ملغوز ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بلکہ اسے کہا گیا الجمعہ تو عید المسلمین، یہ ہفتروزہ عید ہے در حقیقت، یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا، یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی۔ پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ،
بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف ابھی لوگ پوری کر لے، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن بہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ، اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش رہو، گفتگو نہ ہو. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. دو آدمی گفتگو کر رہے، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا. انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، خاموش اشارے سے کہہ دو. لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی طرف ساری توجہ، اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے. لہذا اس میں آپس میں گفتگویں کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں. جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھول لیں، ان سے خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغو کا، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی ہے. بلکہ اشارے کنایے سے کہہ دیا جائے کہ زبان نہ کھولی جائے. پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، خطبے میں کیا کرتے تھے؟ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج. یقرأ القرآن اور یذکر الناس، جمعے میں کرتے کیا تھے؟ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے. اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، تیقن کے ساتھ معلوم ہے، حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے. آپ کی تقریر بالکل مختصر ہوتی تھی. یوں سمجھیے کہ جو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے. تو بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی اب اس میں فائدہ کیا تھا؟ عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی. لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ از دل خیزن بر دل ریزن، دل سے نکلے دل پر اتر جائے. ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے، اور خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے کچھ آتا ہی نہیں. خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے وعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب ان لوگوں کی سمجھ آئے گا. لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دو رکعتوں کے قائم مقام ہے. ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے. ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے. لہذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ 2 خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم مقام. اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ. اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی. اب دیکھیے پڑھنے کا انداز کا فرق ہوتا ہے. ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے. جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے. اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے. تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا ہے کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، وہ جذباتی ہوتا تھا. چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ
حتیٰ کأنہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، اور ہاتھ پر ایک غضب کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا، شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے. تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو سپاہی ہے ان کو آمادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، صبحکم اور مساکم، وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا، آیا کہ آیا. اس طریقے سے حضور کا خطبہ ہوتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے ایک ایسا انداز کہ جس سے خود ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے. اور اس میں کیا ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے. ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطبہ جمعہ سے یاد کی ہے، یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا. میں نے اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں. یہ سن 54 کی بات ہے، جمعیت طلبہ میں میں تھا اس وقت، اسلامی جمعیت طلبہ، تو ایک تربیت گاہ ملتان کی جمعیت نے منعقد کی، اس میں درس قرآن کے لیے مجھے بلایا گیا. وہ ایک محلہ ہے ملتان کا قدیر آباد، اور قدیر آباد میں ایک مسجد تھی، حافظ عبد التواب صاحب کی مشہور تھی، نابینا تھے. فجر کی نماز ایک روز میں نے اس مسجد میں پڑھی اور اس کے امام نے یا خود حافظ عبد التواب تھے یا کوئی اور صاحب تھے، واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم، فجر میں سورہ قاف پڑھی. اس قدر عمدگی سے پڑھی، اتنی خوشحالی سے پڑھی، اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اندر جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے جنبش میں ہے. رقص جاز برہم جلد افلاق را، تو یہ تو انسان کی روح کا ایک رقص ہے کہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ. میں نے اسی دن سورۃ قاف حفظ کر لی، اسی دن. 3 رکوع ہے، چھوٹی نہیں ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے. پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں. رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل. عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں، یہ مراسم عبودیت کیا ہیں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت. رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط. اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت ہے. اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم عطن اطاعت، ہم وقت اطاعت. غلامی، عبد کے معنی ہے غلام. چنانچہ یہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے. اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ. لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے. اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت. لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت. جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی. ایک جبراً اطاعت کی جا رہی ہے. اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے. لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی. تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 2 اجزاء ہیں. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ 2 چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے. حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ
اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہیں جو جھک جانا ہے، رکوع کرنا ہے، کہیں سجدہ کرنا ہے، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کی مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ وہ منہ پر دے مارے گا، یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو، تب بھی ہمیں جنت وہ دے ہی دے گا۔ یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے، یہ کل زندگی، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے ہیں فریب کو، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طرح کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، انہی میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا، جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا۔ تو فریبی بنا ہوا، جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ذہول ہو گیا۔ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا، وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس ہم دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پولزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا، تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے۔
اور نمبر 3 شریعت ساقط کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت شے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہے یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طلیطلہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس تحریک احیاء العلوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے، فلعلک باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے، اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اس سے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش، یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے، یہ پردہ پڑ گیا ہے، چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا، اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعتاً علم حاصل کیا ہے، لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جو زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے، ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے۔ اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان، اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے۔ جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، فقط خسر خسرانا مبینہ۔ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو۔ جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو، نہ یہاں پہ کوئی وہ پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپرز رہ جائیں گے، نہ یہ اعلیٰ شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر سے فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توڑی کا، اور کچھ نہ ہو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کے ایک جو کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعتاً بات تو ایک غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا، اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے، تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا، اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے۔ تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجیے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو